جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آپ کے ساتھ اور ہماری ویب سائٹ آپ نوٹ کر لیجئے گا www.eAwaaz.com. فیس بک کا پیج ای آواز کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے. یہ سیگمنٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں میں بہت احسان مند ہوں اور بہت شکر گزار ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب کی جو میرے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. اپنی مکمل تحقیق اور ریسرچ کے بعد حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب انٹرنیشنلی نون پرسنالٹی ہیں. آپ کی ویب سائٹ bittertruth.uk bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے. بہت شکریہ ہم تمام لوگوں کا جو رابطہ کر کے اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دیتے ہیں. مگر یقیناً ہم 770 کو ہم ای آواز کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ جناب سمیع اللہ ملک جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا پروگرام جس کو میں آپ کے ساتھ لے کر کے چل رہی ہوں ابہام کے بارے میں ہے. یعنی یہ ہم نے پہلے بھی پروگرامز پیش کیے تھے. کچھ لوگ جو آئیڈیاز کو نہیں مانتے وہ بیچ میں کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے ہیروز بھی ہیروز نہ رہے. میں ایک یہ دیکھ رہی تھی قائد اعظم کے بارے میں مشہور کتاب دا سول اسپوکس مین، اس کی مصنفہ عائشہ جلال کہتی ہیں کہ سرحد کے دونوں جانب جو قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے یقیناً بہت خوفناک ہے. اور وہ جد و جہد جو آپ نے کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہم اس کا بدل دے ہی نہیں سکتے. ہی از آر ہیرو. ایک اور ابہام کی جب میں بات کرتی ہوں یعنی جو لوگ ناپسند کرتے ہیں یا کسی نظریے سے خائف ہیں تو وہ کس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں؟ جی قائد اعظم لباس کیا پہنتے تھے؟ مشرقی لباس تھا، مغربی لباس تھا، یعنی سادہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے. پچھلے سال ایک اور چیز میری نظر سے گزری، میں وہ یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور تفصیل ہم اس کی جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے چاہیں گے. میں نے زندگی کے تمام سال بتا دیے. ہم نے پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو ہم مناتے تھے. یہ ڈاکیومنٹس جب ہمارے سامنے آئے اور میں خود پچھلے سال سے مخمصے کا شکار ہو گئی. اب کہاں تک یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 تاریخ کو ڈاکیومنٹس کو سائن تو کر لیا تھا مگر ہی ہیڈ ٹو ٹریول ٹو انڈیا کیونکہ انہوں نے وہاں پہ گورنر جنرل کا اپنا حلف لینا تھا. اور ان ڈاکیومنٹس کو یعنی پاکستان کی آزادی ہی جسٹ سائنڈ بیکاز وہ دو جگہوں پہ ایٹ دا سیم ٹائم موجود نہیں ہو سکتے تھے. تو جی ایکچول یوم آزادی 15 اگست ہے. کمال ہے صاحب. علامہ اقبال کے بارے میں آپ بات کر لیں، میں کسی بھی قومی ہیرو کی بات کر لوں، یعنی ہر جگہ پہ کچھ لوگ جو ہماری توجہ کو بٹانا چاہتے ہیں انہوں نے ہر چیز میں ابہام پیدا کر دیا. یعنی ہمارے ہیروز کو ہیرو بھی نہیں رہنے دینا چاہتے. جناب سمیع اللہ ملک صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس پہ جو انفارمیشن دیں گے وہ ہمارے دلوں پہ اثر ضرور کرے گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ علی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بہن، میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام سامعین و ناظرین جو ہیں ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں. اور یہ واقعی آپ نے جو بڑا ہی فکر کے ساتھ جو سوال اٹھایا ہے ابہام کے بارے میں اور ہمارے جو ہیروز ہیں ان کی اب کوشش ہے کہ ہمارے ہیروز کو اپنی نگاہ میں لیکن جو ہم پاکستانی ان کی نگاہ میں ان ہیرو کو زیرو کیا جائے. لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے خود تاریخ کی روشنی میں یہ نہ صرف منہ کی کھا رہے ہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے شرمندگی کے بعد ان کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے.
اب بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی معنی خیز ہے کہ تصور پاکستان کی تردید اور تحریک پاکستان کی مخالفت میں جو سوالات 1940 سے لے کے 1947 تک اٹھائے گئے تھے، اور تحریک پاکستان کے دوران جن کی بڑی مؤثر اور محکم تردید کر دی گئی تھی، وہی سوال جو ہے وہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، مطلب یہ سب سوچنے کی بات ہے۔ اور آج بھارت کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ایک چھوٹا سا اکائی ہے، اقلیت ہے، جو کہ انڈیا کہہ رہا ہے، انڈیا کی زبان وہ بول رہے ہیں، مطلب ہے۔ اور وہ اب آپ دیکھیے دور نہ جائیں، پہلی بات تو یہ ہے، قائد اعظم کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم اس کی بات کریں گے جنہوں نے یہ پاکستان کا تصور پیش کیا، گویا علامہ اقبال، جہاں سے یہ ابہام شروع ہوگا، کریں گے یہ لوگ۔ اب گزشتہ سال جب یوم اقبال کی مناسبت سے منعقد ہونے تقریبات میں جس میں نے ذکر کیا کہ پنڈت نہرو کے اس بیجا الزام کی گونج ایک دفعہ پھر سنائی دی کہ جی اقبال اپنی زندگی کے آخری دور میں سوشلزم کے ذریعے سے تصور پاکستان سے دستبردار ہو گئے تھے، لیکن آپ نے بھی کوئی گزشتہ پروگرام میں مشاہد پاکستان کی بابت ایک ابہام کا ذکر کیا تھا، تو میں نے کہا کہ اس الزام کی کھوج اور تحقیق جو ہے تاریخی لحاظ میں ہونی چاہیے۔ یعنی اقبال جنہوں نے پاکستان جیسی ریاست کا خواب دیکھا، آخر ان کو اس الزام میں کیوں ملوث کیا جا رہا ہے؟ ایک ہی وقت میں بھارت اور پاکستان میں یہ بے ڈنگا راگ کیوں لاپا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پنڈت نہرو کا الزام تو سراسر غلط ہے، ان کا یہ الزام لاجمی پر نہیں بلکہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب دیکھیے پنڈت نہرو نے یہ بات اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھی تھی، جو انہوں نے 1944 میں 1944 میں قلعہ احمد نگر کے جیل میں بیٹھ کر رقم کی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے بطور شاعر اور مفکر اقبال کے فیضان کی تحسین تو بہت کی، مگر اقبال کو خراج تحسین کرتے کرتے وہ یہ بھی کہہ گزرے کہ اقبال ایک شاعر، عالم اور فلسفی تھے اور پرانے جاگیرداری نظام سے وابستہ تھے۔ اب جن لوگوں نے اقبال کی شاعری، فلسفہ اور سیاست کا سرسری مطالعہ کیا ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، آپ بھی گواہی دیں گے اس بات کی کہ اقبال کے عہد میں جاگیرداری نظام کا اقبال سے بڑا دشمن تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ یعنی اقبال تو پاکستان کے اولین حامیوں میں سے تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت نہرو نے اس تجویز کی لغویت اور اطراف کو محسوس کر لیا تھا، جو اس تجویز مضمر ہے۔ ایڈورڈ ٹامسن ایک ہے ان کا جو نہرو کا بڑا ساتھی، اس نے لکھا اپنی ملاقات کے بارے میں کہ اقبال سے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے اجلاس کی اقبال مطلب صدارت کر رہے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ میں یہ یعنی وہ ٹامسن ہے وہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب کے اندر، میں اس کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، جس کی لوگ ریفرنس دیتے ہیں نہرو کے ساتھ، اس کی بھی ٹامسن کی بات کا بھی ریفرنس دیتے ہیں۔ یعنی ایک ملاقات جو ان سے اقبال کی ہوئی، انہوں نے مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں صدر کی حیثیت سے پاکستان کی حمایت کی تھی، مگر ان کو یقین تھا کہ یہ تجویز مجموعی طور پر ہندوستان اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے مضر ہے۔ شاید انہوں نے اپنا خیال بدل دیا تھا یا پہلے اس مسئلے سے زیادہ غور نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک اس نے کوئی اہمیت حاصل نہیں کی تھی۔ ان کا عام نظریہ زندگی پاکستان یا تقسیم ہند کے اس تصور کے ساتھ جو بعد میں پیدا ہوا ہم آہنگ نہیں تھا۔ آخری عمر میں اقبال کا رجحان اشتراکی کی طرف بڑھ گیا، سوویت یونین کی زبردست کامیابی نے ان کو بہت متاثر کیا اور ان کی شاعری کا رخ بدل گیا۔ اب یہ پنڈت جی نے اپنی کتاب میں جو میں نے جو عبارت پڑھی ہے ٹامسن کی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رفظ دیا کہ 3 برس پہلے ایک قائد کے دیباچے کے ساتھ قائد نام جو اقبال، آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اسی زمانے میں اس کے بعد قائد اعظم اور اقبال کے درمیان جو مراست ہوئی تھی، قائد اعظم نے اس مراست کو شائع کر دیا۔ اس کتاب میں شامل 28 مئی 1937 کا وہ طویل خط بھی شامل ہے، جس میں پنڈت جی کی بے خدا سوشلزم کو بھی زیر بحث لایا گیا اور بتایا گیا کہ مسلمان تو رہے ایک طرف، خود ہندو معاشرہ بھی بے خدا سوشلزم کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اقبال خط میں لکھ رہے ہیں، قائد اعظم جو خط ہے مطلب پنڈت جی کی سوچنے کو رد کرتے ہوئے اقبال نے قائد اعظم کو بتایا کہ اگر اسلامی شریعت کی دور حاضر کے معاشی نظریات کی روشنی میں عصر نو تفسیر کی جائے تو مسلمان عوام کی روٹی اور روزگار کا مسئلہ بہتر حل ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو غربت کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی الگ قانون ساز اسمبلی ہو۔ یہ اسمبلی متحدہ ہندوستان کی بجائے ایک الگ خود مختار مملکت میں قائم کی جا سکتی ہے۔ اس خط کے مندرجات جو ہے زبانی حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، میں یہ اقبال کا میں خط آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں میری بہن۔ یعنی اس میں جو تجاویز پیش کی اقبال نے کہا، پہلی جو تجویز پیش کی کہا کہ اقبال جواہر لال نہرو کی بے خدا سوشلزم پر اسلام کے اقتصادی نظام کو ترجیح دیتے ہیں۔
دوسرا یہ کہ اسلام کے اقتصادی نظام کو عہد جدید کے سیاق و سباق میں نافذ کرنے کے لیے جدا گانا مسلمان ملک کا قیام ضروری ہے. یہ ہے تصور پاکستان اقبال کا جو میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. اسی سے اس دوسری تجویز سے ہی اقبال کو سمجھا جا سکتا ہے. پھر تیسری جو انہوں نے کہا کہ اپنی وفات سے فقط چند ماہ پہلے وہ قائداعظم کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ وہ قیام پاکستان کو کل ہند مسلم لیگ کا سیاسی پروگرام بنا لیں. یہ قائداعظم کو اقبال مشورہ دے رہے تھے. اور چوتھی جو تجویز دی اس خط کے آخر میں وہ قائداعظم سے سوال کرتے ہیں کیا وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ جب ہمیں کھل کر قیام پاکستان کو اپنی منزل قرار دے دینا چاہیے. اب اقبال کی وفات سے 3 ماہ پیشتر پنڈت نہرو نے میاں افتخار الدین کے ہمراہ جاوید منزل میں علامہ اقبال سے ملاقات کی تھی. اس ملاقات کی خوشگوار یادیں بھی تو نہرو نے اپنی کتاب میں درج کی ہیں. پنڈت جی اس میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہیے تھا، مناسب نہیں سمجھا، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر آشف خان بٹالوی نے اپنی کتاب اقبال کے آخری 2 سال میں اس کو بیان کر دیا ہے اور نہرو کی زندگی ہو گیا. اس میں انہوں نے لکھا ہے اقبال بٹالوی نے کہ پنڈت نہرو اس زمانے میں زور شور سے سوشلزم کا پروپیگنڈا کر رہے تھے. یہ نیشنل کانگریس کے 2 اجلاسوں کے وہ صدر رہ چکے تھے اور دونوں مرتبہ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے تمام مصائب کا علاج سوشلزم ہے. لیکن کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں میں کوئی شخص بھی اس بارے میں پنڈت نہرو کا معمول یا خیال نہیں تھا، بلکہ سردار پٹیل، راج گوپالاچاریہ، ستیہ مورتی لال پنڈت نہرو کے عقیدے کے سخت خلاف تھے اور تنقید کرتے تھے. پھر دوران ملاقات میں ڈاکٹر صاحب نے پنڈت نہرو سے پوچھا کہ سوشلزم کے بارے میں کانگریس کے کتنے آدمی آپ کے خیال ہے؟ پنڈت نے جواب دیا کہ نصف درجن قریب تو ہوں گے ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ تعجب ہے، خود آپ کے جواب میں آپ کے خیالوں کی تعداد صرف نصف درجن ہے اور ادھر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے کا مشورہ دوں، تو کیا میں 10 کروڑ مسلمانوں کے 6 آدمی کی خاطر آدمی جھونک دوں؟ اس پر نہرو خاموش ہو گئے. اس ملاقات میں ایک اور ناگوار واقعہ بھی پیش آیا تھا جو پنڈت جی نے بیان کرنا مناسب سمجھا. البتہ وہ بھی بٹالوی صاحب نے کتاب میں لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ لکھتے ہیں بٹالوی صاحب کبھی ان 2 ضلع میں انسانی گفتگو جاری تھی کہ یہ کہا جائے کہ میاں افتخار الدین بیچ میں بول اٹھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مسلمانوں کے لیڈر کیوں نہیں بن جاتے؟ مسلمان مسلم جناح سے زیادہ آپ کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ مسلمانوں کی طرف سے کانگریس کے ساتھ بات چیت کریں تو نتیجہ بہتر نکلے گا. اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب لیٹے ہوتے بیمار سنتے ہی غصے میں آ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور انگریزی میں کہنے لگے اچھا تو یہ چال ہے کہ آپ مجھے بلا فسلا کے جناح کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناح ہی مسلمانوں کے لیڈر ہیں، میں تو معمولی سپاہی ہوں. یہ انہوں نے انگریزی میں کہا. ان کے الفاظ ہیں کہ ویل the trick is that you want to make me stand up against Mr. Jinnah by making fun of me. I want to tell you that Mr. Jinnah is the only leader of the Muslims and I'm his ordinary soldier who will stand always behind him. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے اور جو کمرے میں سکون سا طاری بھی ہو گیا اور سب غصہ بھی آ گیا ڈاکٹر صاحب کو. تو نہرو نے پھر گفتگو جاری رکھنا مناسب نہ سمجھی اور انہوں نے فوری طور پہ اقبال سے اجازت دی اور رخصت ہو گئے. اور انہوں نے اپنی کتاب لکھا کہ میں نے افتخار کو بڑا ڈانٹا اس معاملے میں کہ آپ نے یہ ایسی ناخوشگوار بات کیوں کر دی. اب آپ اسے یہ ناخوشگوار اور سیاسی آئیڈیالوجی کی تبدیل سمجھ کر اپنی کتاب میں درج کرنا تو انہوں نے تو مناسب نہیں سمجھا نہرو نے، لیکن باتیں سامنے آ گئی ہیں. اب یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، ہندو مورخوں نے یہ چیزیں لکھی. حیرت یہ ہے کہ نہرو نے ناقابل فراموش یادوں کو تو آسانی سے فراموش کر دیا، مگر وہ جو ایڈورڈ تھامسن جس کا میں نے ذکر کیا وہ ان کی گپ شپ کو انہوں نے بڑا ناقابل تردید تاریخی صداقت درجہ دے کر اپنی کتاب میں شامل کر لیا. یہ ہے ان کی بددیانتی، تحریری بددیانتی بھی. ایڈورڈ تھامسن دراصل آکسفورڈ یونیورسٹی میں بنگالی زبان کے استاد تھے اور تاریخ ہند سے بڑا علمی شغف تھے. وہ 2 مرتبہ بتانے کے اخبار مانچسٹر گارڈین کے نامہ گار کے روپ میں برٹش انڈیا میں تشریف لائے تھے. مہاتما گاندھی، رابندر ناتھ ٹیگور، راج گوپالاچاریہ، سردار پٹیل اور نہرو کے ساتھ بڑے گہرے مراسم تھے جہاں وہ ہمیشہ مسلم کی مخالفت کرتے تھے اور کانگریس کی بڑی پرجوش وکالت کو کبھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیتے تھے. اب جس روایت کا سہارا لے کر پنڈت جی نے اقبال پر الزام تراشی کی ہے وہ ایڈورڈ تھامسن اور علامہ اقبال کی زبانی گفتگو پر مبنی ہے. ایڈورڈ تھامسن موصوف کا یہ بیان قائد اعظم کے نام اقبال کے مذکورہ بالا خطوط کی دستاویزی شہادت سے ساتھ ساتھ اقبال نہرو ملاقات کے مندرجہ بالا احوال و مقامات کی بنیاد میں بھی ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہے. اقبال آخر دم تک صدر پاکستان کے حامی رہے اور اس کے بارے میں محنت کرتے رہے اور اس کے لیے پھر اس ملک کے لیے باقاعدہ طور پہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو نیا ملک جو بنے گا اس میں ہمارا آئین کیا ہوگا، وہاں پہ قرآن کو کیسے نافذ کیا جائے گا، قرآن کیسے اس پہ یہ چلے گا. اس میں پھر انہوں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ نہرو کے ساتھ افتخار نے ایک بات کی قائد کے خلاف علامہ اقبال کو مطلب ورگلانے کی
تو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کس طرح کہا کہ میں تو قائد اعظم کا ایک ادنا سپاہی کی حیثیت میں سرگرم عمل ہوں. اور پھر انہوں نے اسلامی ہند کو یہ مشورہ بھی دیتے تھے کہ بھائی میری جب اقبال بیمار تھے لوگ دعائیں کرتے تھے تو انہوں نے کہا بھائی میری زندگی دعائیں مانگنے جائے محمد علی جناح کی طویل زندگی کی دعائیں مانگو. صرف جناح ہی قوم کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر انہوں نے جو شعر بڑا مشہور ہے آج کل کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یعنی نظریاتی اختلافات کے باوجود علامہ اقبال اور پنڈت نہرو کے درمیان میں آپ کو ایک بات معلوم کرتا ہوں کہ اقبال کا ایک بڑی خوبی تھی کہ نظریاتی اختلافات کے باوجود اقبال کے پنڈت نہرو کے ساتھ تعلقات ہمیشہ بڑے باہمی احترام کے رہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ علامہ اقبال ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مبارک فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہے. سبحان اللہ. بہت احسنکم خیارکم، مطلب وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے. پھر پنڈت نہرو نے 1931 میں لندن کی گول میز کانفرنس میں مسلمان مندوبین کے جو مسلمان ہمارے شامل ہوئے تھے اس کے طرز فکر عمل کو تنقید کا بڑا نشانہ بنایا تھا. اقبال اس کانفرنس میں شریک تھے مگر نہرو شریک نہیں تھے اور کانگریس کی نمائندگی جو تھی گاندھی جی کر رہے تھے. گاندھی جی نے واپسی پر کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر مسلمانوں کے تمام مطالبات کو قبول تو کر لیا تھا مگر سیاسی رجعت پسندی کی بنا پر مسلمانوں نے کانفرنس کو ناکام بنا دیا ہے. اور نہرو نے گاندھی جی کی باتوں میں آ کر مسلمان مندوبین کے خلاف انتہائی سخت بیان تو ڈال دیا. اب علامہ اقبال نے گاندھی جی کے الزام کی تدوین میں جواہر لال نہرو کو ایک جو خط لکھا وہ ان الفاظ سے شروع کیا. میں ان کو خط ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لفظ بلفظ تاکہ یہ کیونکہ تاریخی مسئلہ ہے میں اس کی زیر زبر اور قوما بھی اس میں ہلانا نہیں چاہتا. انہوں نے جو خط شروع کیا اس میں آغاز ایسے کیا کہ میں پنڈت جواہر لال نہرو کے خلوص اور صاف گوئی کی ہمیشہ سے قدر کرتا رہا ہوں. محاس بائی معتزلین کے جواب میں جو تازہ بیان انہوں نے دیا ہے اس سے خلوص ٹپکتا ہے اور یہ چیز آج کل کے ہندوستانی میں کمیاب ہے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو گول میز کانفرنسیں لندن میں منعقد ہوئی ہیں ان میں شریک ہونے والے مندوبین کے رویے کے متعلق پنڈت جی کی تحقیق کی بنیاد کسی تعصب پر مبنی ہے. واو. آپ دیکھ لیے کر دیا کلک کر دیا ان کو مطلب. اب اس خوشگوانی کے اظہار کے بعد علامہ اقبال نے اصل حالات کو بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ گاندھی جی نے مسلمانوں کے مطالبات کو ذاتی طور پر ماننے کا اندیا تو دیا تھا مگر ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اس بات کی حتمی ضمانت نہیں دے سکتے کہ کانگریس کی مجلس انتظامیہ جو ہے ان مطالبات کو تسلیم کر لے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کانگریس ان مطالبات کے سلسلے میں مکمل اختیار دینے کے لیے کبھی بھی رضامند نہیں ہوگی. گویا عملاً گاندھی جی نے مسلمانوں کے تمام مواد کو رد بھی کر دیا اور ساتھ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مان بھی رہا ہوں. مطلب یہ تھی پالیسی کی گاندھی جی کی یہ جو دو عملی تھی مطلب بھائی اس آخر کتابوں میں آ گئی ہے. مورخ بھی سے لکھ رہے ہیں ہندوستان کے مورخ ہندو مورخ وہ بھی لکھ رہے ہیں انگریز مورخوں نے یہ ذکر کیا اس کا. اب گاندھی جی نے جو ایک بات کہی تھی جو بڑی غیر منصفانہ تھی وہ کہا تھا جی مسلمان چھوتوں کے مخصوص مطالبات کی حمایت ترک کر دیں مگر مسلمانوں نے چھوتوں کی حمایت سے دستبرداری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور گاندھی جی نے کہا کہ آپ نے مجھے اس بات سے ناراض کر دیا ہے. بھی ہم تو ان کو چھوت سمجھتے نہیں چھوت تو آپ سمجھتے ہیں. ہمارے اسلام میں تو ذات پات کا مسئلہ نہیں ہے ہم تو انسان کو انسان سمجھتے ہیں. یہی تو پاکستان کی سب سے بڑی بنانے کی وجہ بھی ایک اور بھی یہ بھی تھی اس کے ساتھ. پھر آپ یہ دیکھیں گاندھی جی کے اس رویے کی حمایت میں پنڈت جی کی لب کشائی پر اقبال اور حیرت زدہ رہ گئے. چنانچہ انہوں نے اپنے اس بیان میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اپنے زبان زدعام سوشلسٹ خیالات کے پیش نظر پنڈت نہرو اس انسانیت کو شرط کی کیسے حمایت کریں گے. کم از کم انہیں یہ ذہن نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کے سیاسی معاملات میں ججت پسندی کا الزام دے. اس صورت میں وہ لوگ جو ہندوؤں کے فرقہ پرستانہ مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس نتیجے پر پہنچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ پنڈت جی فرقہ وارانہ فیصلے کے خلاف ہندو محاسبہ کی جاری کردہ مہم میں سرگرم رکن ہیں اس کے پیچھے ہیں. اب مسلمانوں کے خلاف پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ دوسرا الزام یہ تھا کہ مسلمان ہندوستانی قومیت کے مخالف ہیں. اس کے جواب میں بھی علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر قومی صورت کی مراد یہ ہے کہ مختلف مذہبی جماعتوں کو حیاتاتی معنوں میں ملا جلا کر ایک کر دیا جائے تو پھر میں ہی اس نظریے قوم سے انکار کا مجرم ہوں. میں پنڈت نہرو سے ایک سیدھا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. جب تک اکثریت والی قوم 10 کروڑ کی اقلیت کے کم سے کم تحفظات کو جنہیں وہ اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھتی ہے نہ مان لے اور نہ ہی سائنس کا فیصلہ تسلیم کرے بلکہ واحد قومیت کی ایسی رٹ لگاتی رہے جس میں صرف اس کا اپنا ہی فائدہ ہے ہندوستان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. اس سے صرف 2 صورتیں نکلتی ہیں. یا تو اکثریت والی ہندوستانی قوم کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مشرق میں ہمیشہ کے لیے برطانوی سامراج کی ایجنٹ بنی رہے گی یا پھر ملک کو مذہبی اور تاریخی اور تمدنی حالات کے جو ہے پیش نظر اس طرح تقسیم کرنا ہوگا کہ موجودہ شکل میں
انتخابات اور فرقہ وارانہ مسئلہ کا سوال ہی نہ رہے۔ پنڈت نہرو کے جواب میں دیے گا علامہ اقبال کا یہ بیان یقینی طور پر پنڈت جی کی نظر سے گزرا ہوا ہوگا۔ اس بیان میں روز اول تا آخر اقبال کا ترقی پسند، وسیع نظر اور ساندوس مسئلہ آپ دیکھتے ہیں نمایاں ہے۔ مطلب ہے یہ بیان تصور پاکستان کی نفی سے نہیں بلکہ اسبات سے عبارت ہے۔ ایسے میں پنڈت جی کا یہ کہنا ہے کہ 1930 کے بعد اقبال اپنے تصور پاکستان سے دستبردار ہو گئے تھے، دیانت پر قطعی طور پر مبنی نظر نہیں آتا، اور یہ ابہام میری بہن آپ کو بھی دور کرنا ہوگا، ہمیں آپ کے سننے والے سے انہوں بھی دور کرنا ہوگا کہ یہ تمام جو ابہام جو ہے یہ پروپیگنڈا کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، بلکہ تاریخی حقیقت پر تعصب کی چادر ڈالنے کے مترادف ہے۔ اب دیکھیے جب پنڈت نہرو نے ماڈرن ریویو جو کلکتہ سے شائع ہوتا ہے دنیا اسلام کی صورتحال پر 3 مضامین میں وطنیت، نیشنلزم اور لادینیت کے فروغ کا خیر مقدم کیا تھا، تو اس کے جواب میں اقبال نے بھی ماڈرن ریویو اسی میں پنڈت جی کی فکری گمراہی کو راست فکری میں بدلنے کا سامان بھی کیا۔ اپنے طویل مضمون کے آغاز میں اقبال نے برملا کہا، اب میں پھر ان کے اقبال کی اپنی پوری عبارت پڑھنے لگا ہوں خط کی، کہ میں اس بات کو پنڈت جی اور قارئین سے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا کہ پنڈت جی کے مضامین نے میرے ذہن میں احساسات کا ایک دردناک ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ جس انداز میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس سے ایک ایسی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس کو پنڈت جی سے منسوب کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ وہ اپنے دل میں مسلمانوں نے ہند کے مذہبی اور سیاسی استحکام پسند نہیں کرتے۔ ہندوستانی قوم پرست جن کی سیاسی تصوریت نے اساسی حقائق کو کچل ڈالا ہے، اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ شمال مغربی ہند کے مسلمانوں میں احساس خود مختاری پیدا ہو۔ یہ اقبال کے خط کا میں نے کتاب پڑھا آپ کے سامنے۔ صحیح۔ اب اقبال کا یہ تجزیہ کہ پنڈت جی کی سیاسی تصوریت نے احساس حقائق کو کچل ڈالا ہے، وقت نے بہت جلد سچ کر دکھایا۔ پنڈت جی کے دل میں برے صغیر کی زندگی کے ٹھوس حقائق کا احساس جاگ تو اٹھا، لیکن مولانا ابوالکلام کی خدمت حاضر ہوئے، انہیں بھی ٹھوس حقائق یعنی کہ ہمیں پاکستان کی حقیقت کو قبول کرنے کا مشورہ دینے لگے۔ مولانا زاد نے اپنی تسلیم انڈیا ونز فریڈم میں اس بات کا یوں ذکر فرمایا کہ after a few days Jawaharlal came to see me again. He began with a long preamble in which he emphasized that he should not indulge into wishful thinking but face reality. Ultimately he came to the point and asked me to give up opposition to the partition. اب دیکھیے ان کی میں مولانا عبدالکلام کے آزاد سے یہ آپ کو سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب اسلامیہ نے ہند نے 1946 کے انتخابات میں اپنے ووٹ کے ذریعے پنڈت نہرو اور گاندھی جی کے سیاسی خواہ پرستوں کی زندگی کا جن حقائق کا احساس دلایا تھا، اقبال نے برسوں پہلے پنڈت جی کو ان حقائق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیاسی تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے حقائق سے فرار ہونے کی بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سے پنجہ آزما ہوا جائے۔ اپنے زیر مضمون میں علامہ اقبال نے جداگانہ مسلمان قومیت کے سوال پر بھی دو ٹوک انداز میں اظہار خیال کیا تھا کہ اسلامیہ نے ہند کے سیاسی مسلک پر انہوں نے بڑی خوبصورت روشنی بھی ڈالی۔ میں وہ بھی آپ کی وہی لفظ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ امانت ہے کہ اگر قومیت کے معنی حب الوطنی اور ناموس وطن کے لیے جان تک قربان کر دینے کے ہیں تو ایسی قومیت مسلمانوں کے ایمان کا جزو ہے۔ اس قومیت کا اسلام سے اس وقت تصادم ہوتا ہے جب وہ سیاسی تصور بن جاتی ہے اور اتحاد انسانی کا بنیادی اصول ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسلام شخصی عقیدے کے پسند چلا جائے اور قومی زندگی یہ حیات بخش عنصر کی حیثیت باقی نہ رہے۔ جداگانہ مسلم قوم کا سوال صرف ان ممالک میں پیدا ہوتا ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہے، جہاں قومیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دیں۔ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہے، اسلام قومیت سے آہنگی پیدا کر لیتا ہے کیونکہ یہاں اسلام اور قومیت عملاً ایک ہی چیز ہے۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلامیہ نے ہند کی ایسی تصور کا کوئی شکار نہیں بنے گے جو ان کی تہذیبی وحدت کا خاتمہ کر دے۔ اگر ان کی تہذیبی وحدت محفوظ ہو جائے تو ہم اعتماد کر سکتے ہیں وہ مذہب حب الوطنی میں ہم آہنگی پیدا کر لیں گے۔ اب علامہ اقبال کا جو یقین کامل بالکل درست نکلا، آپ دیکھ لیں۔ اسلامیہ نے ہند نے بلاخر متحدہ ہندوستانی قوم کے سیاسی تصور کو غلط ثابت کرتے ہوئے جمہوری عمل کے ذریعے پاکستان قائم کیا۔ صحیح سر، یہیں پہ ہم ایک بریک بھی لینا چاہیں گے۔ یعنی میک لانگ سٹوری شارٹ، جو آپ نے پورا کا پورا بتایا کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ اب یہ بھی ابہام پیدا کرتے ہیں کہ انگریزی میں بات کریں، انہوں نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی تھی، چاہے وہ علامہ اقبال تھے، چاہے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اینڈ اٹ واز این انٹرنیشنل لینگویج، اور اس وقت بر صغیر پاک و ہند پہ حکمرانی بھی انگریزوں کی تھی، تو دس واز اے میڈیا آف کانورسیشن۔ مگر جتنا آپ نے بیان کیا کہ یعنی علامہ اقبال نے ہر طریقے سے اسلام کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا اور کیوں وہ پاکستان چاہتے تھے، آپ نے یہ تمام چیزیں بیان کی۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے پہ،
آپ پہ اور بے شمار لوگوں پہ جو سادگی سے اس ابہام کو کہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کی پرسنالٹی میں مغربیت کا عنصر دیکھتے ہیں یا سوشلزم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، وہ ایک دفعہ سوچیں، ضرور سوچئے۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ میں نے بہت محتاط ہو کے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے تاریخی حوالوں سے، تاریخی کتب سے جو کوئی مصدقہ کتابیں ہیں تاریخ کے لحاظ میں، اسی سے میں نے آپ کو چیزیں پڑھ کے سنائی ہیں، جس سے آپ نے علامہ اقبال، محمد علی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر کا اظہار کیا آپ نے۔ بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں جناب سمیع اللہ ملک صاحب، میں نے پھر کہہ دیا، آپ نے پھر میری شکایت لگا دینی ہے، bittertruth.uk۔ دیکھیے صاحب، عمر کا تقاضا ہے، میری تو عمر کا تقاضا ہے، چیزیں بھول جایا کرتی ہوتی ہیں، مگر سمیع اللہ ملک صاحب کی جو ویب سائٹ ہے bittertruth.uk، ذہن کو تازہ کرنے کے لیے بہت خوبصورت مواد آپ کو ملے گا، ضرور وزٹ کیجیے گا۔ جی سمیع اللہ ملک صاحب، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی۔ جی سر۔ اب میں آپ کے جو بہن انٹرو میں جو آپ نے دوسری جو چیزیں ابہام کی باتیں کی تھیں، اس میں ذکر تھا کہ انگریزی لباس پہننا اور قائد اعظم محمد علی جناح، میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں سوچتی ہوں، آپ دیکھیے انتھک محنت کی، انہوں نے جس لڑکی سے شادی کی اس لڑکی نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، آپ نے بڑی بھاری قیمت چکائی اپنی ذاتی زندگی میں بھی، حالانکہ اس کا بڑا خیال کیا، مگر پھر ان کے لباس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میرے پاس جب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں نا، یعنی وہ ابہام پیدا کرنے والے بہت ساری اور باتیں ہیں، مگر ایک واقعہ جو میں شیئر کرتی ہوں، کہتے ہیں کہ جولائی 1976 میں حکومت پاکستان ترکی RCD آپ کو یاد ہوگا، تو اس کی سالگرہ کے موقع پہ نا خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے تھے، جس میں ایران، ترکی اور پاکستان سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی۔ ایک پہ سابق شاہ ایران کی تصویر تھی، جو اس وقت شاہ ایران مطلب اس وقت کے شاہ ایران تھے، ایک پر اتا ترک، مصطفیٰ اتا ترک کی تصویر تھی، اور ایک پہ قائد اعظم کی۔ اب جناب یہاں پہ مسئلہ کھڑا کر دیا انہوں نے قائد اعظم کے لباس کے اوپر، یعنی ہم افعال کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کردار کی بات ہی نہیں کرتے، ہم ظاہری شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ اور میرا غم صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہیروز، جو میرے تو آج تک ہیرو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ہم اپنی ینگ جنریشن کے لیے اپنے رول ماڈلز کو بھی داغدار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہن اب دل تھام کے سنیے، آپ بھی اور آپ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ابہام میں شامل کیا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری طرح آپ بھی اقبال اور قائد اعظم کے شاپ میں ہیں، الحمدللہ، یہ بڑا شرح صدر کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اکثر میرے جو ٹی وی پروگرام ہوتے تھے، کچھ میرے رمضان میں درس قرآن کے پروگرام تھے، اور مجھے ایک مفتی صاحب نے سوال جڑ دیا پاکستان سے، انہوں نے کہا جی، ہم ہندوستان سے بھی کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ ٹائی باندھ کے قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ٹائی جو ہے سلیپ کی نشانی ہے، اور باندھتے ہیں۔ اچھا، میں اس سے شروع کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آسانی ہو۔ جی سر۔ پھر میں نے کہا کہ یہ ہمارا ٹائم کھوٹا کر رہے ہیں، کوئی جواب نہ دیا جائے، لیکن پھر بلاخر جب بہت تنگ کیا تو پھر میں نے ٹی وی کے اوپر یہ جواب دیا، اور وہ مضمون اور پروگرام میری ویب سائٹ پہ موجود بھی ہے۔ میں نے پھر ٹائی کی جو پچھلی 7000 سال کی تاریخ تھی وہ ان کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ تو سلیپ کی نشانی ہے ہی نہیں، صرف اگر سلیپ کی نشانی ہوتی تو پوپ باندھتا، کوئی فادر باندھتا، کوئی پادری باندھتا۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی ایک بھی پادری یا ایک بھی فادر جو ہے کیتھولک کا، آرتھوڈکس کا، مطلب ہے وہ پروٹسٹنٹ جو ہے وہ اس کو ٹائی پہنتا ہو؟ کوئی بھی ٹائی نہیں پہنتا، وہ تو ایک پٹی باندھتے ہیں درمیان چیزیں جو سلیپ کی نشانی بتاتے ہیں، مطلب ہے ٹائی تو کوئی نہیں پہنتا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو رومن امپائر کے زمانے کی فیشن لباس کا ایک حصہ ہے، پہلے وہ دھاگا باندھا کرتے تھے، پھر رسی باندھتے تھے، رسی باندھنے کے بعد پھر انہوں نے کپڑا باندھنا شروع کر دیا ٹائی کی طرح، اور پھر سلیپ بھی نہیں تھی، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی۔ آپ نے کس طرح کہنا شروع کر دیا؟ وہ مضمون جو تھا
پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو پاکستان کے بڑے سواد اعظم تھے، جو بڑے انہوں نے پھر اس بات کی بڑی تائید کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں اتنا وقت لگایا اس پہ لگانے کے لیے، آپ کا وقت ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ اس سر وقت میں ضائع دیا معذرت کی کیجیے. خواستگار ہوں یہاں پہ. ایون جو گریجویشن گاؤن ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری کی طرف چلے جائیں تو دیکھیے گریجویشن گاؤن کی ہسٹری کیا ہے. آج اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مغرب کی اختراع ہے، ناٹ ایٹ آل. پھر میں نے ان سے پوچھا، ہمارے جو عالم تھے ان کو تصویر دی، انہوں نے شیروانی اور نہرو ٹائپ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور موری دار چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شیروانی پہنی؟ کیا یہ نہرو ٹائپ کی ٹوپی پہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب اس طرح کی، یا چوڑی دار پاجامہ پہنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے پہنا ہو؟ یہاں میں نے کہا کہ آپ کے چوڑی دار پاجامہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے، شیروانی جو پہنی ہوئی ہے، اس کی تو عمر ہی ساری 200 سال ہے، 250 سال اس لباس کی. اس کا تو کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ. پھر دوسری بات یہ تھی، قائد اعظم کے کردار کی بات یہ تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. کیا بات ہے، وفاداری بشرط استواری ہی اصل ایمان ہے. بڑے بت خانے میں کعبے میں گاڑا برہمن کو، یعنی اس کا سب سے بڑا جو دین ہے، ایمان ہے، وہ تو وفاداری ہے. اگر برہمن بھی اپنی دین پہ وفاداری کا مطلب اپنے دین سے وفا کرتے مر جاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے مقدس، یعنی کعبے کے جو ہے کعبہ، یعنی مقدس یعنی جگہ تشبیہ دی گئی کہ اسے مقدس جگہ پہ یعنی گاڑا جائے. یعنی مقصد تو اپنے مشن سے ڈٹرمینیشن ہے، اس سے وفاداری ہے. پھر آپ یہ بتائیے کہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جن کے کروڑوں مداح ہیں، مفسر قرآن ہیں، آپ ان کی اس بات کو ان کی کتاب کے اندر کیسے کھرچ کے نکال سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ شبیر کھڑے ہو جاؤ، میرے اس بندے جس کا نام محمد جناح، اس کی مدد کرو، یہ جو مشن لے کے اٹھا ہے یہ میرا مشن ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے چپ کر گیا. میں اس زمانے میں قائد کے لباس کے، ان کے مغربی طور اتوار سے میں ان کا مخالف تھا، دل میں مخالف تھی، تو میں چپ کر گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. کہتے اگلے دن جب میں آیا تو مجھے جھنجھوڑ دیا گیا، جھنجھوڑ کر کہا گیا کہ تم نے سنا نہیں، تم نے ہمیں کل کیا کہا تھا؟ تو کہنے کہا کہ جب خواب دوبارہ آیا تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تائید فرمائی اس کی مطلب ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں پھر جناح صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ میں جناح صاحب سے جب ملا، جتنی دفعہ ملا، میں نے جناح صاحب سے زیادہ پرعزم، ڈٹرمنٹ اور اچھا مسلمان نہیں دیکھا. سبحان اللہ، بہت خوب. اب مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو کہ افتخار دین جیسے لوگ جو کہ ٹائی اور سوٹ اور جو یا دوسری شیروانی، مگر سر اگر اس کو دیکھا جائے یہ بھی تو ابہام آ گیا نا. حالانکہ قرآن پاک میں لباس کا سطر کو ڈھانپنا، یعنی لباس جو میری بحیثیت عورت مجھے کہاں تک کور کرے مرد کے لیے، مگر اس میں یہ تو نہیں کہ میں جبہ ہی پہن لوں گی تو میں بہت بڑا مسلمان ہوں. بالکل نہیں. لباس کے لوازمات بتائے گئے ہیں، لباس کے لوازمات بتائے گئے ہیں، مطلب یہ ساری بات ہے. پھر میں آپ سے ایک اور میں عرض کروں، مطلب قائد اعظم کا ڈٹرمنیشن دیکھیں آپ، مطلب کتنا ڈٹرمنٹ تھے اپنے یعنی پاکستان کے ساتھ، کہ وہ بیمار ہو گئے. انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ میری بیماری کا بالکل نہیں آپ نے بتانا، نہیں تو یہ پاکستان کا معاملہ جو ہے کٹائی میں پڑ جائے گا. اس سے زیادہ ڈٹرمنٹ آپ کو، اس سے زیادہ لائل آدمی پاکستان کے ساتھ کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی. مطلب پھر میں اب آتا ہوں، فوری طور پہ وقت نہیں ہے، میں 14-15 اگست کے جو وہاں اس کی طرف آتا ہوں. یہ پاکستان 14 اگست کو اس لیے بنا، اس کی میں تاریخ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ جو تاریخ میں آپ سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ تاریخ جو ہے یہ بھی انگریزوں کی کتاب سے ہے. یہ آج بھی برٹش لائبریری میں محفوظ ہے، موجود ہے یہ ساری چیز. مطلب ہے کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا وہ 15 تاریخ کو ہی پاکستان کو آزادی دینا چاہتا تھا، ہندوستان کو ایک ہی وقت میں. لیکن جو ہندوستان کے ہندو پروت تھے وہ انہوں نے سر اٹھا لیا اور شور مچا دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، 15 تو بڑا مقدس دن ہے، ہمارے ساتھ پاکستان کو نہ ملایا جائے، ان کو یا ایک دن پہلے دیں یا ایک دن بعد میں دیں. اور وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس لیے 15 اگست رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جاپان کی جنگ کا ہیرو تھا، وہ بھی 15 اگست کو ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ سے اٹیچ کرنا چاہتا تھا اپنی اس بات کو بھی، اس واقعے کو بھی. لیکن جب ہندوؤں کا بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا، نہرو کو بھی انہوں نے بے بس کر دیا، پٹیل کو بھی بے بس کر دیا ہندوؤں نے، مطلب جو پرو تھے وہ میدان میں اتر آئے. تو پھر باقاعدہ طور پہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اسے یہ کام ارجنسی میں کرنا پڑا. انہوں نے 14 اگست کا اعلان کیا باقاعدہ طور پر 14 اگست آزادی ملے گی. 13 اگست کو بلا کے کہا گیا کہ کل آپ کو یوم آزادی کو بلایا جائے گا. تو ہمارے لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ تو 15 کو کرنے والے تھے، آپ نے 14 کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ اب وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میرے ہندوؤں کا اتنا پریشر ہے. لیکن دیکھیے
اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اگر 14 اگست کو جو ہے ہماری مسلمانوں کا سب سے مبارک مہینہ رمضان چل رہا تھا، اور رمضان کا سب سے مبارک عشرہ آخری عشرہ تھا، اور آخری عشرے میں سب سے مبارک رات جو 27ویں رات تھی اور 14 تاریخ کو رات تھی، کیونکہ وہ چاہے کرتے نہ کرتے لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پاکستان کو جو ہے لیلۃ القدر کی رات کو بننا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 14 اگست کی تاریخ جو ہے میرے رب نے مقرر کی ہے، میرے رب نے ایسی مبارک رات کو کی ہے جس کی رات قرآن اس نے نازل کیا، پورا کا پورا قرآن جو ہے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی ایسی مبارک رات کو پاکستان کو بنایا گیا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معجزاتی ریاست ہے، یہ خداداد ریاست ہے. یہ خداداد ریاست اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے یہ نعرہ لگایا تھا، اللہ کے ساتھ دعا کی تھی، اللہ سے مناجات کی تھی کہ اللہ ہمیں ایسی دھرتی دے جہاں پہ ہم قرآن کو نافذ کر سکیں. ہم نے سلوگن بھی لگایا تھا جیتے بیٹھتے اٹھتے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کیا آپ نہیں جانتے یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ 44 کے بعد لوگوں نے پوچھا قائد اعظم سے کہ جی آپ پاکستان جو بنانا چاہ رہے ہیں اس کا آئین کیا ہوگا. ایک دفعہ نہیں درجنوں مرتبہ قائد اعظم سے سوال پوچھا گیا تو سوال قائد اعظم زد ہو گئے. قائد اعظم نے کہا کہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ ہمیں آئین کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا آئین تو 1300 سال پہلے آ چکا ہے قرآن کی صورت میں. اس سے زیادہ اور ڈیٹیل سے کیا بات کرتے، کیا بات کہی جائے مطلب ہے. پھر جو اسٹیٹ بینک میں افتتاح کے اوپر جو تقریر ہے اس میں بھی دیکھ لیجیے، اس میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے. پھر 14 اگست جو ہے، میں آپ کو عرض کروں 14 اگست جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ اتھینٹک ڈیٹ ہے. یہ ایٹلی جو اس زمانے میں پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے، انہوں نے بھی اپنے بیان میں 14 اگست کا لکھا ہوا، اپنے ان کی جو کتاب ہے اس میں جو اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوئی ہے یہاں پہ کامن روم میں پڑھی ہوئی ہے. اور کامن روم کے اوپر جو کالم جو ان کا جو کالم ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا نمبر بھی 1049 ہے. اگر کوئی اسے چیک کرنا چاہے تو گوگل پہ جا کے اسے چیک کر سکتا ہے. کہ اس میں تو ہمیں کوئی ابہام اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے آزادی لی وہ 14 اگست کہہ رہے ہیں. پھر ہم نے خود ایسے لوگ ہمارے اس میں تاریخ میں موجود ہیں پاکستان میں جنہوں نے باقاعدہ اس قیام پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا، جو باقاعدہ طور پہ میں نے خود کئی دفعہ ان سے پوچھا یہ 14 اگست کے بارے میں اور انہوں نے بتایا. پھر یہ ہے کہ میں آپ سے ایک اور عرض کروں کہ ہمارے ہاں ہمارے ایک دوست تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے، اس نے کہا کہ میں جب ہندوستان سے ہجرت کر رہا تھا تو میں راستے میں پیدا ہوا اور میری تاریخ پتہ ہے 14 اگست ہے. اب آپ اس سے اور زیادہ ہم آپ کو کیا بتائیں اس ابہام کے بارے میں. اب دوسری بات آ جائیے، آپ نے مگر سر یہ ٹرانسفر آف پاور جو انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے اس میں جو تحریر درج ہے، میرا دل چاہتا ہے ہم اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں. اور جو پاکستان کا پہلا میں نے بتایا نا یہ اس ابہام یہیں سے آیا نا کہ جب میں نے اس تحریر کو پڑھا تو میں نے ہر چیز کو اس کے لحاظ سے گوگل کیا، دیکھا. یعنی پاکستان کا جو پہلا ڈاک کا ٹکٹ اگر دیکھا جائے، فرسٹ ڈاک ٹکٹ، تو اس میں پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ کے بعد 9 جولائی 1948 کو یہ پہلا ڈاک ٹکٹ جاری ہوا تھا. اور اس پہلے ڈاک ٹکٹ میں جو پاکستان کی آزادی کی تاریخ ہے وہ 15 اگست 1947. نہیں میں آپ سمجھ کرتا ہوں اس میں ابہام کیا ہے، میں آپ کو اس کو دور کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے ہاں ہندوستان کے نوٹ جو اس وقت جاری نوٹ تھے انگریز کے دور کے وہ چلتے رہے، سکے بھی چلتے رہے. حتیٰ کہ وہ مکانوں کی جو رجسٹریاں ہوتی تھیں جو اسٹامپ پیپر تھے، اس اسٹامپ پیپر کے اوپر بھی ہندوستان کے ایک مہاراجا کی اس کی تصویر بنی ہوئی ہے. میرے پاس بھی میرے گھر میں وہ اسٹامپ موجود ہیں. وہ یعنی کافی کئی سال چلتے رہے جب تک کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کو پوری کو آزادی نہیں مل گئی، پوری طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 1956 میں بنا. اس تک اچھا آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان بنا تو جنرل گریسی کمانڈر چیف تھے، یعنی پاکستان اور ہندوستان کے دو طرف جنرل گریسی تھے. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم جب گورنر جنرل بنے تو قائد اعظم نے باقاعدہ کشمیر کے معاملے میں جنرل گریسی کو حکم دیا کہ جب ہندوستان نے پٹھان کوٹ کی سرحد کو عبور کر کے کشمیر میں داخل ہو گیا تو قائد اعظم نے کہا یہ تو نے خلاف ورزی کی ہے کہ جس قانون کے تحت پاکستان ہندوستان بنا ہے اس میں یہ چیز واضح طور پہ تسلیم کی گئی ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، جو جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہوگی وہ ہندوستان کا حصہ ہوں گے. تو یہ اب نہرو نے یہ جو ہے اس مادے کی خلاف ورزی کی ہے اور تم کیونکہ کمانڈر چیف ہو اور میرے انڈر ہو میں تمہیں حکم دیتا ہوں
کہ تم فوری طور پہ جو ہے اس حملے کا جواب دو اور ہندوستان کی فوجوں کو روکو وہاں پہ جا کے. مطلب لیکن آپ دیکھیے کہ لارڈ گریسی جو تھا وہ اس نے قائد کا یہ حکم نہیں مانا. اس سے آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا اس انگریز کی چالاکی کا, انگریز کی بددیانتی کا, جو کہ انہیں اس بات کی تکلیف ہو رہی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے انگریز, آپ دیکھیے اب انگریزوں کی خود کتابیں آ گئی ہیں لائبریری کے اندر, برٹش لائبریری کے اندر ریکارڈ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی جو آزادی کا جو بلبلہ اٹھا تھا یہ زیادہ مسلمانوں نے اٹھایا. اور ایک جیفری ہڈسن ہے جو انگریز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہندوستان کے ہندو یہ اس چیز کو بھول گئے ہیں, ان کو بھی آزادی ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی وجہ سے ملی ہے. انہوں نے پھر تاریخ سے یہ ثابت بھی کیا. انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان تھے وہ ہندوؤں کے ظلم سے اس قدر اپریسڈ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی آزادی جب لی تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہو چکی تھی, اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. اگر مسلمان یہ کام نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ انگریز کا اگلے 100 سال بھی ہندوستان میں حکمران پہ گزر جاتے. یہ اپنی کتاب میں وہ لکھ رہا ہے, انگریز لکھ رہا ہے مطلب ہے. اور وہ انگریز لکھ رہا ہے جو کہ پاکستان کا حامی نہیں, پاکستان کا مخالف ہے. اس نے یہ بات لکھی ہے. اور اس نے بھی آپ کا ہم دونوں کر دوں, اس نے بھی یہ 14 اگست کا ذکر کیا, اس نے 14 اگست کا ذکر کیا. اس نے 14 اگست. بہت شکریہ سر. میں بلکہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ گوگل کر کے دیکھیے گا کہ 14 اگست جو ہے, اب تو ظاہر ہے آپ پرانی ڈیٹا بھی ریٹریو کر سکتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, میں گوگل کی بھی کچھ باتوں پہ یقین اس لیے نہیں کرتا. نہیں سر, وہ آگے میں نے ابھی بلکہ آپ سے پروگرام کرتے ہوئے 27 رمضان 1366 ہجری کا آپ کو رزلٹ ملے گا. ہوتا یہ ہے کہ میں بلکہ ہم 23 مارچ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 23 مارچ کا مہینہ ہے, تو میں یہ جو ابہام پیدا کرنے والے ہیں نا, بعض اوقات ہم خواہ وہ جو ٹولز ہوتے ہیں نا ان کا حصہ بن جاتے ہیں یا کسی چیز کا حصہ بن جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور جیسے پاکستان میں بلوچستان کے معاملے میں, سندھ کے معاملے میں ہر شخص اپنی رائے دے دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو MQM کا حصہ رہے, کل ہی ان کا ایک کلپ ریلیز ہوا ہے, میں وہ چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور انہوں نے کنفیس کیا ہے کہ ہم کس چیز کا حصہ بن گئے تھے. ایک یہ چھوٹا سا کلپ شیئر کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, کیونکہ ہم جناب اللہ تعالیٰ سمیع اللہ ملک صاحب کو زندگی, صحت, تندرستی سے ہمیشہ رکھے, آمین ثم آمین. کہ یہ وہ خوبصورت لوگ جو ہر چیز کا جائزہ لے کے پڑھنے کے بعد باقاعدہ اس انفارمیشن کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم 23 مارچ کے حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا, مگر یہ کلپ ضرور واچ کیجیے. اے میرے بلوچستان کے نوجوانوں, یہ انڈیا ہمارا دوست نہیں ہے, یہ دشمن ممالک اور دشمن ملک کی ایجنسیاں ہماری دوست نہیں ہیں. یہ پاکستان اور تمہاری دشمن ہیں, اور تمہاری سب سے زیادہ دشمن ہے. میں مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھ کے لوگوں کو یہ تجربہ ہے. ہمیں بھی کراچی میں کسی نے 35 سالوں تک ریاست کے خلاف کھڑا رکھا, نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے, رو کا ایجنٹ بنایا اور خود بنا وہ رو کا ایجنٹ. لیکن آج آپ دیکھو 35 سال گزرنے کے باوجود کراچی جیسا شہر تباہ برباد ہوا ہے. جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہ تباہ برباد ہوئے ہیں, کوئی سکھ نہیں ملا. یہ انہوں نے خود کنفیس کیا ہے کہ وہ کس کانسپریسی کا حصہ تھے, مگر پھر بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کیا حقیقت ہے کیا نہیں. اب آپ خود اخذ کیجئے گا. مگر سمیع اللہ ملک صاحب, آپ کو بھی یقیناً حیرت ضرور ہوئی ہوگی اس کو سننے کے بعد. 23 مارچ کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کر دیں, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, ہمارے ہیروز ہیں. یہ جو لوگ ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو میں افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور بعض اوقات ہم اس افراتفری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. جی سر.
दरअसल 23 मार्च का कोई ताल्लुक नहीं है, ये करारदाद पाकिस्तान भी जो थी वो भी 24 मार्च को मंजूर हुई थी, लेकिन 23 मार्च को लोग वहाँ पे जमा होने शुरू हो गए थे, इसलिए 23 मार्च का। दरअसल 23 मार्च को हमारा पहला 23 मार्च 1956 को हमारा आइन मंजूर हुआ था, पहला पाकिस्तान का आइन मंजूर हुआ था, जिस आइन को मंजूरी से पहले यानी हमारी दस्तूर साज असम्बली ने पास करने से पहले सिकंदर मिर्जा ने, उस वक्त तक मलका के हुक्म चलते थे, जिस तरह कनाडा के ऊपर भी आजकल मलका जो है एक मलका समझ जाती है, एक ऑनररी क्वीन समझ जाती है, इस तरह क्वीन जो थी पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों पे उनका चल रहा था मामला। और 23 मार्च को जब दस्तूर पास हुआ पाकिस्तान का 1956, तो सिकंदर मिर्जा ने दस्तूर को यानी मुकम्मल तौर पर मंजूर करने से पहले इंग्लैंड वालों से ये मंजूरी ले ली थी, उसे यकीन दहानी करवा ली थी कि मुतफिका तौर पर मुझे ही सदर तस्लीम किया जाएगा, बनाया जाएगा। और अंग्रेज ने बकाया तौर पर, अंग्रेज बहादुर ने सिकंदर मिर्जा को यकीन दिला दिया कि ठीक है। और फिर जब वो दस्तूर मंजूर हो गया तो उसके बाद कानूनी तौर पे क्वीन की हुक्मरानी जो थी वो खत्म हो गई, लेकिन कनाडा में आज तक तो अभी तक क्वीन की हुक्मरानी चल रही है बहुत से मामलात के अंदर। ये 23 मार्च का एक बेचारी क्वीन भी भाम का शिकार हो गई है ना, बहू ने आगे क्वीन का भी बड़ा फर्क कर दिया। ये 23 मार्च का ये मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो दिन है वो 27 रमजान का है। हमें 27 रमजान की तरफ लौटना होगा, हमें यौम आज़ादी 27 मार्च को मनानी पड़ेगी, और 27 रमजान को मनानी चाहिए, जो मुबारक शब है, जिसका अल्लाह ने, जो महीने अल्लाह ने बनाए, हर सारे महीने अल्लाह के हैं, सब वक्त अल्लाह का है। अल्लाह तो खुद वक्त की कसम खाते हैं, वल असर, जिसका मैंने शुरू में जो तलावत की थी, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, उसमें तो अल्लाह ने वक्त की कसम खाई है, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा गवाह है। जब से ये यानी शुरू हुआ सारा मामला, वक्त ही तो है जो सब गवाही देगा। अल्लाह ने सबसे बड़ी मुसलत कसम खाई, अल्लाह को कसम खाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक तमाम इंसान खसारे में, लेकिन 4 सफात के लोग जो खसारे से बचेंगे। पहला खसारा इल्लल्लज़ीन आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, गोया 25% कामयाब हो गए, 75% अभी खसारे में है। वामिल सालिहात, अच्छे अमाल किए, वो 50% कामयाब, 50% अभी खसारे में है। वतवासौ बिल हक, और जो किया उसके ऊपर फिर जो हक की बात फैलाई, हक के डटे रहे हक के ऊपर, अब 75% कामयाब, 25% अभी भी नाकाम, और आखिर में क्या है, वतवासौ बिस्सब्र, जो कि उसमें फिर सब्र कर लिया। अब ये इंसान 100 ये लोग हैं 4 सिफात के मालिक जो कि कामयाब हैं, वगरना बाकी सब लोग खसारे में, टोटल लॉस। अल्लाह ताला ने इस कुरान की आयत में कहा है। अब आप ये देखिए, जिस रात को कुरान नाज़िल हुआ है, अगर हम कुरान को थाम लेते हैं तो फिर हमारी कामयाबी ही कामयाबी है। कुरान तो है ही कामयाबी की कलीद है। तो ये बहन, मैं बस मुख्तसर को वक्त नहीं, आपके बस इतनी बात मैं इक्तफा करता हूँ। मैं समीउल्लाह मलिक साहब, मैं और आप आज हमने एक चेंज और लेके आए हैं कि हम दोनों मिल के एक ही स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। अल्लाह ताला, कहते हैं ना, कौमों को गिराने के लिए उनके मोराल को गिरा दिया जाते हैं। मोराल को गिराने के लिए अफरा तफरी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी हर आदमी अपनी अपनी सिमत में भागता हुआ नज़र आए, एक सिमत में हम भागते हुए नज़र ही ना आए। बहरहाल सर, आपका बेइंतहा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान का नारा लगाएं, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।